بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے والے ویڈیو میں آپ کو یہ بتا چکا ہوں کہ آپ عرفات کا وقوف کس طرح سے کریں گے، اور عرفہ میں وقوف کرنے کے بعد مغرب کا وقت ہو جائے تو آپ وہاں سے مزدلفہ جائیں گے۔ اس ویڈیو میں مجھے جو بات آپ سے کہنی ہے وہ مبیت مزدلفہ اور وقوف مزدلفہ سے متعلق ہے، یعنی مزدلفہ میں رات گزارنا اور مزدلفہ میں وقوف کرنا۔ وقوف مزدلفہ واجب ہے۔ مزدلفہ میں آپ جب عرفات سے نکلیں گے تو مغرب کی نماز آپ نے نہیں پڑھی ہوگی، اس روز آپ کو مغرب کی نماز عرفات میں نہیں پڑھنی ہے، بلکہ مغرب کو عشاء کی نماز کے ساتھ ملا کر مزدلفہ میں ادا کرنا ہے۔ اس لیے آپ نماز پڑھے بغیر مزدلفہ روانہ ہو جائیے۔ پوری کوشش کیجئے کہ آپ وقت رہتے ہوئے مزدلفہ پہنچ جائیں۔ خدا نخواستہ راستے میں اگر صبح صادق کا وقت ہو جائے تو اس سے پہلے پھر آپ مغرب کی نماز راستے ہی میں پڑھ لیں گے، ورنہ اگر آپ نے راستے میں مغرب کی نماز پڑھ لی اور مزدلفہ آپ پہنچے جبکہ ابھی وقت باقی تھا اور صبح صادق نہیں ہوئی تھی تو آپ کو نمازیں دہرانی ہوں گی۔ اس لیے آپ مغرب کی نماز راستے میں نہ پڑھیں، پوری کوشش کریں کہ آپ مزدلفہ رات ہی پہنچ جائیں۔ مزدلفہ پہنچنے کے بعد مسجد مشعر الحرام کے آس پاس میں کہیں اگر جگہ مل جائے تو بہت مناسب ہے۔ پورا خیال کریں کہ آپ مزدلفہ کے میدان میں پہنچ چکے ہوں، نہ وادی محصر کی طرف ہوں جو مینا کی طرف ہے، نہ عرفات کی طرف باہر ہوں، بلکہ مزدلفہ میں جا کر ٹھہریں۔ یہاں ایک اذان اور ایک اقامت سے دونوں نمازیں ادا کی جائیں گی، پہلے مغرب کی نماز پھر اس کے بعد عشاء کی نماز۔ اس کے لیے جماعت کا ہونا شرط نہیں، اگر آپ تنہا بھی پڑھ رہے ہیں تو دونوں نمازیں اسی طرح سے پڑھی جائیں گی۔ پھر اس کے بعد اگر آپ سنتیں اور وتر وغیرہ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ عشاء کی نماز کے بعد وہ ساری چیزیں پڑھیں گے۔ یہ رات آپ کے لیے بہت اہمیت کی رات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات میں آرام فرمایا تھا، جو یہ بات ظاہر کرنے کے لیے تھا کہ اس رات میں اگر کوئی تھک گیا ہو اور وہ آرام کرنا چاہتا ہے تو آرام کر سکتا ہے۔ البتہ یہ رات بہت فضیلت والی رات ہے۔ اس رات میں آپ اگر کچھ دیر آرام کر کے پھر بیدار ہو جائیں اور تہجد کے لیے اٹھ جائیں اور عبادت میں مشغول ہوں تو یہ بہت مناسب ہے۔ جب فجر کا وقت ہو جائے یعنی صبح صادق طلوع ہو جائے تو پھر آپ اول وقت میں فجر کی نماز ادا کر لیں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ اس میں جلد بازی نہ کریں، خیال کریں کہ صبح صادق ہو چکی ہو پھر فجر کی نماز آپ پڑھ لیں۔ عورتیں ازدحام یا غردی کی وجہ سے، بھیڑ کی وجہ سے رات کا قیام ترک کر کے اور وقوف ترک کر کے جا سکتی ہیں وقوف مزدلفہ، لیکن آج کل جس طرح سے کنکری مارنے کا سلسلہ ہے اور وہاں جو سارے انتظامات ہو چکے ہیں، اب یہ وقوف اور یہ قیام مزدلفہ کا ترک نہیں کرنا چاہیے، یہیں رکے رہنا چاہیے، اس لیے کہ اب کنکری مارنا بھی آسان ہو گیا ہے اور وقت سے پہلے کنکری مارنے بھی نہیں دیا جاتا ہے۔ یہیں سے آپ اپنے لیے کنکریاں چن لیں، 70 کنکریاں لے لیں، جو آپ کو پہلے دن 7 کنکری اور اس کے بعد 21 کنکریاں دونوں دن کو لگیں گی، 11 اور 12 ذی الحجہ کو، اور اس کے بعد اگر 13 کو بھی آپ کنکری مارنا چاہیں تو پھر 21 کنکری، اس طرح سے کل 70 کنکریاں آپ کو لگیں گی جو ضرورت پڑیں گی جمرات کے لیے۔ اسی کے ساتھ پھر وقوف مزدلفہ، جب فجر کی نماز آپ پڑھ لیں تو پھر قبلہ رخ ہو کر کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کے حضور میں دعا اور ذکر و اذکار وغیرہ میں مشغول ہو جائیں۔ اگر آپ نے فجر کی نماز بھی پڑھ لی تھی اور اس کے بعد مینا چلے گئے، مجبوری تھی یا کوئی ناسمجھی کی وجہ سے چلا گیا، تو نماز پڑھ لینا بھی صبح صادق کے بعد اور اتنی دیر مشغول ہو جانا اللہ کی طرف، یہ بھی وقوف کے لیے کافی ہو جائے گا۔ البتہ مسنون یہ ہے کہ اتنی دیر تک وقوف میں مشغول ہو کہ طلوع آفتاب کا وقت قریب آ جائے، جب اتنا وقت باقی ہو کہ آپ 2 رکعت نماز پڑھ سکتے ہیں اور اس کے بعد سورج طلوع ہو جائے گا تو پھر آپ مزدلفہ کا وقوف مکمل کر کے مینا کی طرف روانہ ہو جائیں۔ اب اس کے بعد آگے میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ 10 ذی الحجہ کو آپ کو وہاں کیا سارے کام انجام دینے ہیں مینا پہنچ کر۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جو نمبر میرا آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں یا جو چینل آپ کے سامنے آ رہا ہے، یہ میرا اپنا ذاتی ہے۔
آپ مجھے فون کال بھی کر سکتے ہیں، واٹس ایپ نمبر بھی دیا جا رہا ہے، آپ اس سے بھی مجھ سے مسئلہ حج وغیرہ کا پوچھ سکتے ہیں۔ میرے چینل پر اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہم نے حجاج کے لیے ڈال دی ہیں۔ پہلے میں اس طرف زیادہ متوجہ نہیں ہوتا تھا، مگر اس سال اور گزشتہ سال حجاج نے بہت زیادہ اصرار کیا، اس لیے یہ سلسلہ ہم نے آپ کے لیے شروع کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے اور دور تک اسے پھیلانے کی کوشش کیجئے۔ ممکن ہے کہ کسی حاجی کا حج اس کی وجہ سے غلطیوں سے بچ جائے اور اس کی عبادت کے ثواب میں ہم اور آپ سب ایک ساتھ شریک ہو جائیں۔ بہت شکریہ۔